بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو کربلا کے اس چراغ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے بڑھاپے کی جھریوں پر وفا کا نور چمکایا۔ یہ کہانی ہے حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ کی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قریبی ساتھی، امام حسین رضی اللہ عنہ کے سچے دوست اور تابعین کے بزرگ تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 75 سال تھی، لیکن دل جوانوں سے زیادہ جوان تھا۔ جذبہ کربلا کے ریگستان کی گرمی سے زیادہ تپتا تھا۔ حضرت امام حسین کی طرف کوفہ والوں کے خطوط آئے اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آنے کی دعوت دی تو حضرت حبیب بن مظاہر بھی وہاں موجود تھے۔ لیکن جب ابن زیاد نے کوفہ کا کنٹرول سنبھالا اور لوگوں کا دھوکے سے وفا سے ہٹا دیا تو حالات بدل گئے۔ حضرت حبیب نے چپکے سے امام حسین کے قاصد سے خبر منگوائی کہ امام کہاں پہنچے ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ امام حسین کربلا پہنچ چکے ہیں اور محاصرے میں ہیں تو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے اپنے وفادار غلام سے کہا، اے میرے غلام، میرا گھوڑا تیار کرو۔ حسین رضی اللہ عنہ تنہا ہیں اور حبیب ابھی زندہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام نے کہا، آقا، اگر آپ پر تلوار چلنے سے ڈرتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، اے میرے وفادار، اللہ کی قسم میں کبھی حسین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر چپتے ہوئے کوفہ سے نکلے اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت حبیب بن مظاہر کربلا پہنچے، امام حسین کی نظر پڑی، چہرے پر خوشی کی روشنی آ گئی۔ امام حسین نے آگے بڑھ کر آپ کو گلے لگایا اور فرمایا، حبیب، تم نے ہمارے دل کو تسکین دی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ آپ نے امام کے خیموں کا انتظام سنبھالا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے سنا کہ حبیب بن مظاہر آ گئے ہیں تو فرمایا، اللہ کا شکر ہے، میرے بھائی کا ایک اور وفادار پہنچ گیا۔ عاشورہ کی رات جب امام حسین نے چراغ گل کر کے فرمایا، جس نے جانا ہے جا سکتا ہے، تو حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، تلوار کو مضبوطی سے تھاما اور کہا، یا ابا عبداللہ، ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اگر مجھے قتل کیا جائے، پھر جلایا جائے، پھر زندہ کیا جائے اور یہ عمل 70 بار دہرایا جائے، تب بھی میں آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ عاشورہ کی صبح حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ نے امام حسین سے نماز کی اجازت لی اور امام کے جماعت کے لیے لشکر کی ترتیب بنائی۔ نماز کے دوران دشمن تیر چلا رہا تھا۔ آپ نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر امام کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو کر نماز مکمل کرائی۔ نماز کے بعد جب لڑائی کا آغاز ہوا تو حضرت حبیب بن مظاہر نے دشمن کو للکارا، اے یزید کے لشکر والو، تم نے نواسہ رسول کے خلاف جنگ کر کے اپنا انجام خراب کر لیا ہے۔ پھر آپ گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ آپ نے تقریباً 60 سے زائد دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ حبیب بن مظاہر ان پر بھاری پڑ رہے ہیں تو انہوں نے مل کر آپ پر حملہ کیا۔ ایک ملعون نے آپ کے سر پر تلوار ماری، دوسرا آپ پر نیزہ لے کر لپکا۔ آپ زمین پر گرے تو فرمایا، حسین، میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آپ کے قریب آئے، آپ کے سرہانے بیٹھے، آپ کی گردن کو اپنی گود میں رکھا اور فرمایا، اے حبیب، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے نماز قائم کی، قرآن کی تلاوت کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور مجھے تنہا نہ چھوڑا۔ حضرت حبیب بن مظاہر نے آخری سانس لیا اور شہادت پا گئے۔ یزیدیوں نے ظلم کرتے ہوئے حضرت حبیب بن مظاہر کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ان کا سر کوفہ لے جایا گیا تاکہ ابن زیاد خوش ہو سکے، مگر حبیب کا نام کربلا کی ریت پر ہمیشہ کے لیے لکھا جا چکا تھا۔ دوستو، حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ نے بڑھاپے میں بھی امام حسین کا ساتھ دیا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ وفا عمر نہیں دیکھتی، حالات نہیں دیکھتی، وفا صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ آج اگر ہم حضرت حبیب بن مظاہر کی زندگی سے سبق لینا چاہیں تو ہمیں حق پر کھڑے ہونے، اہل بیت سے محبت کرنے اور دین کی حفاظت کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کا عزم کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق کی روشنی پھیل جائے تو حضرت حبیب بن مظاہر کی طرح اپنی صلاحیت، اپنی زبان، اپنا قلم اور اپنی جان دین کے لیے تیار رکھیں۔ اللہ ہمیں حضرت حبیب بن مظاہر کی وفا، بہادری اور صبر جیسا کردار عطا فرمائے، آمین۔